میاں اسلم کو، میرے نصراللہ رنداوا کو، میرے کاشف چودھری کو، میرے کارکنان پر لاٹیاں برسائیں۔ سن لو، یہ لاٹیاں میاں اسلم کے بدن پر نہیں، یہ آپ لوگوں نے امیری جماعت کے دل پر لاٹیاں بھی ماری ہیں، گولیاں بھی برسائے ہیں۔ رات اسلام آباد بھر کے گلیوں اور کوچوں سے ہمارے بینرز، مسجد اقصی کے بڑے بڑے پوسٹر پال دیے گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کس کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کی چند لاٹھیوں اور گولیوں کی وجہ سے اپنی تحریک کو چھوڑیں گے؟ یہ ناممکن ہے۔ اور آج میں اعلان کرتا ہوں کہ 19 نومبر کو ہمارا اگلا ملین مارچ انشاءاللہ تعالی لاہور میں ہوگا۔ جب تک یہ ظلم جاری ہے، جب تک یہ جنگ بند نہیں ہوتا، جب تک اسرائیل کی دہشت گردی ختم نہیں ہوتی، جب تک اسرائیل مسلمانوں کی پاک اور مقدس زمین کو چھوڑتا نہیں ہے، ہمارا اعلان ہے، ہم اس تحریک کو جاری رکھیں گے۔ اور 19 نومبر کو انشاءاللہ تعالی لاہور میں ہمارا ملین مارچ ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میں اسلام آباد کے فضاؤں میں غزہ کے شہیدوں کی خون کا خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ آج میرے سامنے غزہ کے وہ مائیں ہیں جو اپنے شہید بچوں کو شہادت پر مبارکباد دے رہے ہیں۔ آج میرے سامنے مسجد کی مؤذن کی وہ آواز ہے جمعے کے دن جب اس نے اذان دی، بمباری، گولہ باری، بمباری کی وجہ سے کوئی آ نہ سکا، اس نے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا کہ میرے رب تو ہی باقی ہے۔ ہمارے بچے شہید ہو گئے ہیں، ہمارے بھائی شہید ہو گئے ہیں، اور مسجد میں شہیدوں کے خون کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ آج ہم اگر میدان میں کھڑے ہیں، اس لیے کھڑے ہیں کہ یہ بیت المقدس کے آزادی کا جہاد، یہ قبلہ اول کے آزادی کا جہاد، یہ عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر کل وگو مسلمان کا مسئلہ ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں دنیا بھر کے ان باضمیر مسلمانوں کو جنہوں نے دنیا کے ہر شہر میں عظیم شان مظاہرے کر کے فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کیا، لیکن افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ ہمارے مسلمان حکمرانوں نے اب تک وہ فرض ادا نہیں کیا جو اللہ کی طرف سے ان پر واجب ہے۔ میں پاکستان کے حکمران سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل جب آپ ہمارے کارکنان پر لاٹیاں برسا رہے تھے تو اسی لمحے ترکی کے صدر طیب اردوغان استنبول میں لاکھوں کے جلسے کو لیڈ کر رہے تھے اور اسرائیل کو پیغام دے رہے تھے کہ حماس لاوارث نہیں ہے، حماس دہشت گرد نہیں ہے۔ آپ کو یہ پاگل پن چھوڑنا پڑے گا، ورنہ ہم
آپ کو تاریخی سزا دیں گے۔ میرے بھائیوں، یو کے سیکرٹری جنرل نے سلامتی کونسل میں اعتراف کیا ہے کہ 56 سالوں سے فلسطینیوں کے سرزمین پر اسرائیل نے قبضہ کیا، ان کے زمینوں پر، ان کے کاروبار پر، ان کے مساجد پر۔ یہ خود آئرلینڈ کے اسمبلی کے ممبر ایک خاتون کہتی ہے کہ 2006 سے لے کر 2022 تک غزہ محاصرے میں ہے، اور اس محاصرے میں 2.5 لاکھ سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جس میں 33,000 مائیں، بچے اور بیٹیاں ہیں۔ آج تک 7 اکتوبر سے لے کر آج تک 7,500 لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ ہسپتالوں پر بمباری، سکولز پر بمباری، پلے گراؤنڈز پر بمباری، سول آبادی پر بمباری۔ ایسے میں 2,500 سے زیادہ صرف ہمارے مائیں اور بچے شہید ہو گئے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آج حضرت عمر ابن خطاب ہوتے، اگر آج حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہوتے، ان کا کیا فتویٰ اور ان کا کیا فیصلہ ہوتا؟ یہی ان کا فتویٰ اور فیصلہ ہوتا کہ غزہ کے مجاہدین کا ساتھ دیا جائے۔ لیکن آج مجھے افسوس ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے امریکہ کی طرف دیکھنا شروع کیا ہے۔ کل OIC کے سیکرٹری جنرل ابراہیم حسن طہا نے UNO کے سیکرٹری جنرل سے اپیل کی ہے کہ جنگ کو بند کیا جائے۔ میں کہتا ہوں، آپ سے تو زیادہ بہتر پاکستان کے لوگ ہیں، جنہوں نے 1 لاکھ سے زیادہ پٹیشن UNO کے سیکرٹری جنرل کو بھیجے ہیں کہ اس جنگ کو بند کیا جائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، حکمرانوں کا کام یہ NGOs کی طرح کام نہیں ہے۔ کھانا پہنچانا، دوائی پہنچانا، پانی پہنچانا، کپڑے پہنچانا، یہ کام الخدمت فاؤنڈیشن ترکی کے دوستوں کے ساتھ مل کر کر رہی ہے۔ آج میں نے الخدمت والوں سے پوچھا کتنا فنڈ دیا ہے پاکستانیوں نے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اب تک 1 ارب سے زیادہ فنڈ پاکستانیوں نے دیا ہے، اور ہمارے لوگ الخدمت کے کارکنان یہ ان تک پہنچانے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ میں حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں، تمہارا کام غزہ کے مجاہدین کا، وہاں کے عوام کو بچانے کا کام ہے، ان کو اسلحہ پہنچانے کا کام ہے، ان کے دشمن کے توپوں کا مقابلہ، دشمن کے ٹینکوں کا مقابلہ، دشمن کے جہازوں کا مقابلہ، یہ تمہارا کام ہے۔ کاش ہمارے امت مسلمہ کے جرنیل کم از کم قاہرہ میں ایک اجلاس کرتے، ہمارے آرمی چیف بھی ادھر ہوتے، سعودی عرب کا آرمی چیف، ایران کا، ترکی کا، بنگلہ دیش کا، انڈونیشیا کا، اور ایک فوجی اجتماع بھی کرتے، تر کامتے، اسرائیل اس جنگ کو بند کرتے۔ اگر ہمارے اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ لبنان جا کر بارڈر پر کھڑے ہو کر ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ایک اجتماعیت کا، اتحاد کا، یکجہتی کا مظاہرہ کرتے تو بھی یہ کام ہوتا، بند ہوتا۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ انڈیا کے خواتین اداکاروں نے، امریکہ میں خواتین اداکاروں نے یکجہتی کا کام تو کیا، تمہارے حکمران
اب تک یہ کام نہیں کر سکے خوف میں مبتلا ہے، بزدل ہے، ایمان سے، روشنی سے، عشق اور محبت سے، شہادت کے جذبوں سے ان کے سینے خالی ہے۔ انہوں نے ایک زندہ عالمی اسلام کو مردہ قبرستان بنایا ہے۔ اختتامی لمحات ہیں، امیر جماعت فرما رہے ہیں، اعلان کیجیے امریکہ کا جو یار ہے، آہت نگاہ جمع کیجیے امریکہ کا جو یار ہے، یہ حماس کو مٹانا چاہتے ہیں۔ ہم کہیں گے ہم سب حماس ہیں، ہم سب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خواتین اداکارہ ساتھ دینے کا اعلان کرتی ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں میں دم خم نہیں ہے، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو سڑک پر لٹا کر، ان کے کونپڑیوں پر ڈنڈے برسا کر امریکہ کو خوش کرتے ہیں۔ میں عالمی اسلام کے حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکی غلامی یا اللہ کے غلامی، دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ آج فلسطین نے دنیا کو تقسیم کیا ہے، ایک طرف شیطان امریکی ہے اور دوسرے طرف رحمان اور رب ذوالجلال ہے۔ ہم رحمان کے حزب کے ساتھ ہیں، ہم مقابلے میں کھڑے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے انشاءاللہ وہ ہمیں فتح سے نوازے گا۔ ہمارے بھائیوں، امریکہ کے بارے میں خود یہودی فلاسفر دانشور چومسکی کہتا ہے کہ یہ ایک بدمعاش ریاست ہے۔ انہوں نے فلپائن پر حملہ کیا، انہوں نے کوریا پر حملہ کیا، انہوں نے جاپان پر ایٹم بم برسائے، انہوں نے افغانستان پر قبضہ کیا تھا، انہوں نے عراق پر حملے کیے، انہوں نے لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کو قتل کیا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس بدمعاش امریکہ کے لیے افغانوں نے افغانستان کو قبرستان بنایا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے سپورٹ کے باوجود حماس کے لوگوں نے ان کے غرور کو، ان کے تکبر کو خاک میں ملایا اور پھر دنیا کو پیغام دیا کہ ٹیکنالوجی سے، اسلحے سے، جہازوں سے اور تمہارے بمباری کے مقابلے میں ایمان کی طاقت بدر جہاں مضبوط ہے، طاقتور ہے۔ پیارے بھائیوں، میں حکمرانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ فیصلہ کرے۔ اگر آپ اس جنگ میں اسرائیل کے مقابلے میں غزہ کے مجاہدین کا ساتھ نہیں دیتے، پھر ہمارے ہاتھ ہوں گے اور تمہارے گریبان ہوں گے۔ عالمی سطح پر امت تمہارے خلاف اٹھے گی اور ہم سمجھیں گے کہ تم ہمارے نہیں ہو، تم زمانے کا میر جعفر ہو، میر صادق ہو، غدار ابن غدار ہو، اور میرا ملک اور عالمی اسلام غداروں کی جگہ نہیں ہے۔ کہ آپ چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ بھی ہمارا دشمن عراق کے صدر صدام حسین جیسا سلوک کرے؟